بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور بہرحال ہم دکھائیں گے آپ کو بعض وہ باتیں، وہ چیزیں جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے اور آپ ہماری طرف لوٹ آئیں گے، پھر اللہ گواہ ہے ان لوگوں پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی مستقبل کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، نبی جی، ہم نے کافروں کی ذلت اور رسوائی اور ان کے مغلوب ہونے کا جو آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھی اور آپ کے دین کی سربلندی کا جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اس کا کچھ حصہ تو وہ ہے جو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے۔ اس کا کچھ حصہ تو وہ ہے جو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے، اور کچھ حصہ وہ ہے جو آپ کی زندگی کے بعد وجود اور عمل میں آئے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذلت اور رسوائی دی گئی، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے۔ یہ بدر میں ذلیل ہوئے، خندق میں ذلیل ہوئے، ان پر قحط پڑا، مکہ والوں پر اتنا قحط کی شدت پڑی، بارشیں بند ہو گئیں، قحط پڑ گیا، اور اتفاق سے یمن کے وہ مشہور سردار جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ان کی گندم بند کر دی، غلہ بند کر دیا سارا، اور ان کو ایسے لالے پڑے کہ بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا۔ اور ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑی ذلت کے ساتھ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے پکار کر یہ کہا کہ آپ کی قوم اس وقت بڑی تکلیف اور آزمائش میں ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے۔ بھائی کون آئے؟ حضور کے سوسر ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان ہیں، کہ مکہ والے بڑی سخت آزمائش میں ہیں، آپ کی قوم ہیں، آپ کے بھائی ہیں، عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت سے بارشیں، اور وہ جو سال ڈیڑھ سال سے سخت ترین قحط پڑا ہوا تھا، وہ قحط سے ان کی جان چھوٹی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے بہت بڑا رقبہ، پورا جزیرہ عرب میں سے سعودیہ کا علاقہ، یمن کا علاقہ، ادھر سے اور تبوک سے اوپر تک بہت لمبے چوڑے علاقے کی فتوحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سالہ مدت میں خود اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ کر گئے کہ میرے ساتھ حج پر میرے 1,00,000-1.25 شاگرد میرے دائیں بائیں جمع ہیں، اور یہ بھی دیکھ کر گئے کہ وفد کے وفد پورے عرب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ تو بہت ساری فتوحات، اسلام اور مسلمانوں کو ملنے والی برکتیں،
اور بہت ساری کافروں کی ذلتیں اور رسوائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے۔ قرآن نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، بہرحال ہم آپ کو دکھا دیں گے بعض وہ باتیں جن کا ہم نے آپ سے کیا کیا ہے، وعدہ کیا۔ اب رہ گیا دوسرا، اس کے بعد اگر آپ کی وفات ہو گئی، ہم نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا تو بقیہ آپ کے بعد پورا کر دیں گے۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں اللہ نے بھائی وہ بھی کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، عموماً لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے نا، یہ بھی زمانہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، میرے بعد جو میری خلافت ہے نبوت کے مزاج پر کتنے سال چلے گی؟ ہاں، علی منہاج النبوہ، مسلم وغیرہ میں ساری اس کی تفصیل ہے۔ اور صحیح بخاری میں کیا فرمایا تھا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بالنواجذ، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو دین کا جو بنیادی کلیات تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکمل فرما کر گئے، اور پھر آگے جزوی تفصیلات جو تھیں وہ ساری کی ساری بھائی کس کے ذریعے؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ ذرا ایک بات سمجھیے، باغیوں کی سزا کیا ہوتی ہے، باغیوں کے احکامات کیا ہے؟ اگر حضرت علی کا زمانہ نکال دیا جائے نا تو باغیوں کے احکام اور مسائل کہیں سے نہیں مل سکتے۔ بھائی غور کرو میری بات پہ۔ چونکہ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے زمانے میں کوئی بغاوت نہیں ہے۔ بغاوت کا واسطہ کس کو پڑا؟ حضرت علی۔ باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کافروں والا سلوک کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر جب حضرت میرے معاویہ آئے، یہ جنگ جمل اور صفین ہوئی، تو بھائی حضرت علی نے جنازے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ امت کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا، جس وقت پوچھا گیا جی ان کا مال غنیمت تقسیم کریں، حضرت علی نے فرمایا کیوں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سے بغاوت کی ہیں کیا، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان پر کیا کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ جنگ جمل کے جتنے شہداء تھے ان پر نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ فرمایا ہیں ہمارے بھائی۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، بغاوت کے باب کے جتنے احکام ہیں وہ حضرت علی کا امت پر احسان ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ہدایات نہ دیتے تو ہمیں بغاوت کے بارے میں احکام مل نہیں سکتے، ان کی مال غنیمت تقسیم نہیں ہو سکتی، ان پر نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ مسلمانوں کا کوئی حصہ اگر بغاوت کر دے، فرمایا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، فرمایا ہمارے بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں۔ میں اس کی اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے یہ اسلام کی تکمیل کا ہے۔ بنیادی کلیات اللہ کے نبی مرتب کر گئے، اور بعد میں پھر خلفائے راشدین نے اس کو پھیلا کر کیا کر دیا، اس کی تفصیلات کو۔ اب آئیے اس آیت پر، اس لیے یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کا ایک حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے، آپ دیکھ کر جائیں گے، اور بقیہ حصہ آپ کی وفات کے بعد ہم کیا کر دیں گے، اس کو پورا کر دیں گے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے بھائی رسول اللہ وہ مشہور ہے، وہ غالباً شاید ابو داود میں ہے، میں اس کا حوالہ بھول رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا معمول تھا نا فجر کے بعد آپ پوچھتے، ہاں بھی آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ چونکہ اللہ کے نبی کو تو خواب پر کی تعبیر پر، نبی سے بڑا تو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم تو اللہ نے اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا بتاتے، اللہ کے نبی تعبیر بتا دیتے۔ اگر کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا، پھر اگر خود کوئی خواب دیکھا ہوتا کہتے اچھا پھر میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے۔ ایک دن اسی طرح بھائی آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے کہا اللہ کے حبیب ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، رات میں نے خواب دیکھا۔ پوچھا وہ کیا؟
کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام ایک بہت بڑا صندوق لائے اور مجھے تحفتاً دیا ہے. میں نے اس کو کھولا تو اس میں جنگی سامان ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں تلوار ہے، جنگ کے آلات ہیں. اور میں نے پھر اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی تو میں نے وہ پھر جو صندوق ہے نا وہ سارا میں نے تحفتاً دے دیا حضرت عمر کو. سب نے پوچھا اللہ کے حبیب اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا لگتا ہے میری امت کو سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر کے ذریعے ملیں گی. اور بعد میں بھائی ایسا ہوا کہ نہیں؟ ایسا ہوا. تو قرآن کی آیت نے یہی بات فرما دی. اب ذرا یہ دوبارہ اما اور بہرحال نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض الذی بعض وہ باتیں نعدہم جن کا ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کافروں پر عذاب کا. ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ مکہ والے کیسے ذلیل ہوئے ہیں اور اللہ نے وہ ان پر عذاب ہوتا حضور کو دکھا دیا. او نتوفینک اور اگر ہم آپ کو وفات دے دیں فإلینا مرجعہم پھر تو سب نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. ثم اللہ شہید پھر اللہ جل جلالہ گواہ ہیں ان کاموں پر جو لوگ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ہے. ہر امت کے لیے کیا ہے بھائی؟ کوئی نہ کوئی رسول ہے. اللہ جل جلالہ نے آگے 2-3 آیتوں میں بار بار یہ بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتے جب تک اپنے رسول یا اپنے رسول کے نائبین کے ذریعے ان تک ہدایت کا پیغام نہ پہنچا دے. پہلے بھی ایسا ہوا، اب بھی ایسا ہوا. پہلے اکثر براہ راست اللہ کے نمائندہ نبی آتے تھے اور اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے نمائندوں کے ذریعے ان تک حق بات پہنچا دے گی. اور یہی معاملہ انفرادی ہے جی. وہ کیسے؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایک غلط کام کر رہا ہے موت تک اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ تو غلط تھا، یہ تو کیا تھا؟ غلط تھا. اللہ جل جلالہ موت سے پہلے اکثر بڑے بڑے معاملات وہ ہم اپنے آپ کو فریب دے کے لگے رہیں وہ الگ بات ہے. ایک آدمی ساری زندگی سودی معاملات کرتا رہے اور اندر ضمیر کی آواز کو نہ سنے یا ادھر ادھر سے جو اس کو سمجھایا جا رہا اس کو نہ سنے، وہ ایک الگ بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سود حرام ہے، یہ ساری زندگی کیے ہی جا رہا، اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول مقرر. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب آ گئے ان کے رسول قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ پھر فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. کیوں؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وہ ایسے لوگ تھے جن پر کوئی ظلم نہیں کیا جانا تھا. اگر بغیر رسول بھیجے ہم ان پر کو پکڑ لیتے تو یہ ان پر ظلم تھا اور اللہ تعالیٰ ظلم کرتے نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ یہ کافر کہتے ہیں کب ہے یہ قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو. کافروں کا سب سے زیادہ اصرار اس پر تھا کہ جی ہمیں بتاؤ قیامت کب آئے گی. حالانکہ اصولی طور پر جب طالب علموں کو پتہ چل جائے کہ امتحان آنے والا ہے، 2 ٹوک تاریخ کا پتہ ہو یا نہ ہو، صحیح طالب علم وہی ہوتا ہے جو بھائی جو کیا کرے؟ تیاری کرے. اللہ جل جلالہ نے قیامت کی تعیین اپنے پاس رکھی ہے، کسی کو نہیں بتائی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتائی، لیکن ہمیں کیا کہا کہ تم کیا کرو؟ تیاری کرو. اس لیے ایک بدو صحابی تھے اعرابی، وہ سیدھے سوالات کر لیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے مجلس میں سیدھا پوچھ لیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی مجھے بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تو نے کیا تیاری کر رکھی؟ تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس کو فوراً اس طرف متوجہ کیا کہ تیرے لیے قابل حل سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تیرے لیے حل کرنے والا سوال یہ ہے کہ تو نے اس کے لیے تیاری. اور یہی معاملہ بھائی اب ہم میں سے ہر کسی کی موت کا ایک وقت طے ہے اور اس کا نہ ہمیں پتہ نہ کسی اور کو پتہ سوائے اللہ کے. ہمیں اب اس بحث میں اس غور و خوض میں جو مسلمان بھی پڑے گا وہ نقصان. ہمارا کام کیا ہے؟ تیاری کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ تیاری کرنا. اس لیے فرمایا وَيَقُولُونَ کافر کہتے ہیں متا کب ہے یہ قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو. قل نبی جی آپ ان کو جواب دیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک
بھائی یہ کون کہہ رہے؟ قرآن نے یہ بات دو ٹوک کہہ دی ہے، ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، قرآن نے دو ٹوک یہ بات کہہ دی ہے، نفع نقصان کے مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کسی کو نہیں دیا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی۔ اور دیکھو بھائیو، ہمیں زندگی میں کچھ خدشے، خطرات، مشکلات، اندیشے پیش آتے ہیں۔ جتنا اس سبق کو ہم پکا کریں گے نا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ میں وہ آیت آپ کو سورہ توبہ کی ابھی گزری ہے پیچھے کچھ مہینے پہلے، میں بہت پڑھ کر سناتا ہوں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں صرف اور صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو ہمارے لیے کس نے لکھ دی ہے؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ ہمیں ہر وقت یہ خطرہ، ہر بندے کو مستقبل کے خدشے لاحق ہوتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ لیکن ایسے جب طبیعت پریشان ہو، فوراً اس طرح کی آیات کو پڑھنا، بلکہ ان کا ورد کرنا کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں، اور اگر اللہ نے میرے لیے نفع کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے نقصان ہرگز پہنچے نہیں۔ یہی بات حضور سے فرمائے، قل، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہیے، لا املک لنفسی، میں نہیں ہوں مالک اپنی جان کا، اپنے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، ہاں الا ما شاء اللہ، جو میرا اللہ چاہے گا۔ جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا۔ جب بھی کبھی ایمان میں کمزوری آئے، ان آیات کو بار بار پڑھنا۔ قرآن نے پھر فرما دیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہم نے ہر قوم، ہر جماعت کی ایک مدت طے کر رکھی ہے۔ وہ ہمارے ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا دوائیوں پہ، ہم پہلے اس کو چیک کرتے ہیں، یہ 2023 کے کس مہینے میں ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے اس پوری کائنات کی، جس طرح تم ڈیٹ لکھ دیتے ہو کہ یہ کب بیکار ہو جائے گی، ہم نے بھی لکھ رکھی، ہر چیز کی، ہر قوم کی یہ طے ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ وقت آ جائے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ ایک لمحہ تاخیر ہو سکتی ہے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ایک لمحہ جلدی۔ ہاں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، تم غور نہیں کرتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب رات کو، او نہاراً، یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم اس میں سے کس چیز کو جلدی لیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی کر نہیں سکتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ دنیا بے بس ہو جاتی ہے۔ مشرف ابھی حال ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے، ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے۔ اب دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی، اور جو کچھ اس نے کیا سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بے بسی مسلط کی گئی، میں نے بھی چند دن پہلے بتایا تھا کہ اس کو جو بیماری ہے وہ دنیا کے 40-45 بندوں کو ہے، اور اس کی کچھ تھوڑی بہتی طبی سہولیات جو ہے وہ امریکہ میں ہیں، اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مشرف مر گیا۔ امریکہ نے ویزا، بھائی یہ وہی ہے نا جس کے لیے امریکہ کے دروازے دن رات کھلے تھے، اور اس کے لیے کیا لگائے جاتے تھے؟ یہ تو امریکہ کا صف اول کا اتحادی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آخری صورتحال یہ ہے کہ آخری جو 2-2.5 سال گزارے ہیں وہ تو اس کے خیر خیریت پوچھنے کوئی نہیں آیا، خیر خیریت پوچھنے کوئی نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیجئے، جو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے مارتے تھے، آج وہ دوسری سواریوں پر سوار ہیں، وہ کسی کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، یہ انسان کو نا بڑی جلدی غلطی لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بغیر یہ شہر چلنا ہی نہیں، میرے بغیر یہاں کی داستانیں ادھوری ہیں۔ یہ اس زمین کی فطرت ہے، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسان کو مغالطہ، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس زندگی کی روش اس طرح ہے، یہ نہر چل رہی ہے، اس کے اندر سے آپ ایک چلو پانی لے لیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بھینس پانی پی لے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے اندر سے کتا پانی پی لے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کے اندر ایک اینٹ پھینک دو اس کو کوئی فرق نہیں، آپ 2 پھینک دو
اس پانی کی ایک اپنی اللہ تعالیٰ نے، وہ چلے جا رہا ہے۔ یہی زمین ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے بغیر یہ زمین ادھوری ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اثم، کیا پھر اذا ما وقع آمنتم به، جب یہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے۔ پھر فرشتے کہیں گے الآن، اوہو اب سنبھلتی ہو تم، وقد کنتم به تستعجلون، دنیا میں تو تم بڑا جلدی مچاتے تھے کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا ذائقہ چکھو اب، هل تجزون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا بما کنتم تکسبون، مگر تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا، جو کر کے آئے ہو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی قیامت حق ہے؟ یہ واقعی ہم نے مرنا ہے؟ واقعی ایک دن دوبارہ زندہ کیا جانا ہے؟ یہ چیزیں واقعی حق ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیجئے ای وربی، ہاں ہاں میرے اللہ کی قسم یہ سچ ہے، ہاں ہاں میرے اللہ کی قسم یہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ وما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ بھی سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار